کہ اللہ پاک نے وعدہ کرنے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور صرف تیرے کو مدد منگا نہ مدد اسے اور سب ہدایت یافتہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کا رستہ چاہیے یہ صراط مستقیم کیا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سب صراط مستقیم عطا فرما اور سب تو بڑی انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ ہدایت عطا کر دے اور صراط مستقیم عطا فرما دے. اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے. سورۃ البقرہ بھی بہت فضیلت ہے، بہت شان ہے، بہت زیادہ عزت ہے، میرا بہت زیادہ مقام ہے. اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت بھی سورۃ البقرہ ہے. اور میری عزت عظمت فضیلت کی بات عرض کرتے ہیں انہی بات کی کہنا چاہنا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی اس کا اندر شیطان نہیں آ سکتے. جادو جنہاں سے ہویا ہوئے، جنات جنہاں کو تنگ کرتے ہون، تعویذ جنہاں سے چلے ہون، کوئی اور اس طرح کا شیطانہ کا مسئلہ ہے جنہاں بن گیا ہوئے تو سورۃ البقرہ قرآن گھر کے اندر انہیں تلاوت خود کرے انسان یا اپنے گھر کے اندر موبائل وغیرہ سے لگا کے انہیں تلاوت سنے تو اللہ پاک نے فضل و کرم کے نال اللہ تعالیٰ بالکل اس سورۃ البقرہ کی برکت کے نال شیطاناں نو دوڑا دیتا ہے، بھجا دیتا ہے. چند دن پہلے کی گل ہے، میں اپنا تو واقعہ سنانا ہوں کہ رات کے ٹائم میں 3 بجے میرے کال آئی تو وہ بڑی افسردہ جی رون والی آواز سی، پچھوں بھی رون کی آوازاں آ رہی سن. تو میں اسے بھی کی گل ہے کی مسئلہ بنے انہوں نے دسیا جی بچی ہے ساری تو جن تنگ کر رہے ہیں، شیطان تنگ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو قتل کر دینا، مار دینا. تو میں کیا بھی تسی موبائل کی آواز اوپن کر کے سپیکر کھول کے اس بچی کے کول کرو. انہوں نے بچی کے کان کے کول کیتا کہ میں سورۃ البقرہ پڑھنی شروع کر دی. کال میرے کو ریکارڈ پہ بندہ سن بھی سکتا ہے کہ بچی کی چیخاں اور سارا وہ جو استعمال کر سکتے. اور پھر سورۃ البقرہ جو پڑھنی شروع کی تھی 3 منٹ نہیں پڑھی پوری، مکمل 3 منٹ نہیں ہوئے. اس کو بھی کم وقت کے اندر وہ بچی بالکل ٹھیک ہو گئی. سارے شیطان دوڑ گئے، جنات دوڑ گئے. میں زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی اور تلاوت کر کے 1 پائیا مکمل کیا. رات کی سلطان میں اٹھا 3 بجے فون سے نہ وضو کیتا نہ کچھ اور کیتا، صرف اسی طرح انہوں نے دسیا کہ میں سورۃ البقرہ پڑھنی شروع کر دی، جان کرنا شروع کرتا اور کوئی بات نہیں. سورۃ البقرہ تو 3 منٹ سورۃ البقرہ میں پڑھی ہے تو الحمدللہ بچی بالکل ٹھیک ہو گئی. میں پورا 1 پائیا پڑھ لیا، پہلے اس پائے میں چلو اور بہتر ہو جائے گی. لو جی اس دن تو لے کے آج تک الحمدللہ انہوں نے پانچوں بچی کو شیطانہ نے کوئی تنگ نہیں کیتا. حالانکہ میں نے جس کا ہر آدھے گھنٹے بعد، ہر پونے گھنٹے بعد، ہر گھنٹے بعد سمجھتا کر یعنی ذاتی واقعات نے جیسے اپنے تجربات دیکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر اس طرح شفا رکھی ہے. جس کا اندر ایسا کوئی مسئلہ ہو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرا کرو. جعلی پیراں کول، جعلی عاملہ کول، جعلی نجومیاں کول جان کی ضرورت نہیں، نہ پیسے برباد کرنے کی ضرورت ہے، نہ ایمان برباد کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے سب قرآن دیتا ہے ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ شفا بھی اور ایمان والے واسطے رحمت بھی. تو یہ پڑھنا چاہیے. اندر سورۃ البقرہ ضرور پڑھنی چاہیے. روزانہ جتنی پڑھی جا سکتی ہے ہر بندہ کردے سے پڑھے، کردے سارے جی پڑھو. پاوے کوئی بیمار ہے نہیں بیمار، پاوے کوئی جنات تنگ کرتے ہیں نہیں کرتے، شیطان آئے نہیں آئے، شیطان سے ہر وقت سارے نال ہوتا ہے، وہ کو بچن واسطے ضرور سورۃ البقرہ کی تلاوت کرا کرو. اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا کے اندر ایمان والے کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں اور انہوں کا انجام بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ جنت کے اندر جان گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں دسیا کہ کافر ہوتے ہیں کہ جنہوں کے دلوں سے مورا لگ چکی ہیں، کوئی چیز انہوں نے نظر نہیں کرتی، جہنم میں جان گے. پھر درمیان والا ایک طبقہ ہے جنہوں نے منافقین کیا جاتا ہے، انہوں نے تعارف کروایا کہ منافقان کی نشانیاں نے. تو منافق 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک عملی منافق ہوتا ہے، ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے. کہ اعتقادی منافق ہوئے جس طرح عبداللہ بن ابی سن وغیرہ سن اللہ کے رسول کے دور اتو ہور اندروں ہور کلمہ پڑھ جائے اتو تو لیکن اندروں کافر ہی ہے. اور عملی منافق ہوتا ہے کہ جن اندر منافقت کی نشانیاں پائی جاتی اور 4 نشانیاں ہیں. جنہوں بھی گل کرے تو جھوٹ بولے، جنہوں بھی وعدہ کرے تو وعدے کے اندر خلاف ورزی کرے، امانت دیتی جائے خیانت کرے، اور جنہوں کو لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دے. جنہیں اندر 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں کہنا منافق خالصا وہ پکا ہی منافق ہے. جنہیں اندر 2 نشانیاں اور گلدہ منافق ہے. اس کے بعد اللہ نے ساری کائنات انسانوں کی عبادت کی دعوت دیتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا ہے
اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے. بنی اسرائیل کا ذکر خاص طور سے سورہ مبارکہ کے کیتا ہے. اور پھر آخر سے جا کے بنی اسرائیل کے بھی جد امجد اور بنی اسماعیل کے بھی جد امجد سارے سب کے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. اور یہودیاں کا تذکرہ کرتے ہیں، عیسائیاں کا تذکرہ کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہیں. انہوں نے آنے والی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور انہوں نے نعمتوں کے مقابلے بجائے اس کے شکریہ ادا کرتے انہوں نے جو کفر کیتا، جو شرارتاں کیتیاں، جو خباستاں کیتیاں، اللہ نے انہوں کا بھی ذکر کیتا ہے. اور بالآخر انہوں کا انجام بھی بیان فرمایا ہے کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اسی انہوں نے کہا تسی ذلیل بندر بن جاؤ. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. اللہ فرماتے ہیں ایسے بدبخت سن، اسی نعمتاں دی انتہا کر دیتی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل میری انہوں نے نعمتاں یاد کرو جو تمہیں عطا فرمائیاں اور میں تمہیں پورے جہانت سے فضیلت عطا فرمائی، پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے شرارتیں ایسی سن کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت. انہاں جو کہیں اسی باندر بنا دیتا اور کہیں خنزیر اور سور بناتا. سب نے انسانی شکل ہی پسند نہیں ہے. ایسیا خواص انہوں نے کی کہ اللہ نے اتنا غصہ ہے فرمایا سارے تلواراں پکڑ لو اور ایک میدان کے اندر جمع ہو جاؤ. فقتلوا انفسکم اپنے آپ کو مارو. تو جو سزائی قتل ہے جب تک تھی قتل نہیں ہوگا تو اس وقت تک اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوئے گا. آپس میں ایک دوسرے نے ماریا اور پھر کئی مر گئے. جڑے مر گئے اللہ نے پھر انہوں نے بھی گناہ معاف کرتے، جڑے بچ گئے انہوں غازی بنا کے انہوں نے بھی معاف کرتے گناہ. یعنی ایسے گناہ انہوں نے کیتے کہ اللہ رب العالمین نے پھر انہوں کا قتل عام کروایا اور پھر انہوں نے باندر اور خنزیر بنا دیا. اللہ رب العالمین نے ابتدا کے ذریعے کہ بنی اسرائیل کے تذکرے اس وجہ تو دیتے ہیں کہ قرآن سارے تے نازل ہوا ہے. قرآن پڑھنے والے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تسی بنی اسرائیل والی عادتاں نہیں اپنانیاں، انہاں جیسیاں خرابیاں اپنے اندر پیدا نہیں کرنیاں، انہاں جیسا گند تواڈے اندر نہیں ہونا چاہیے، بد اخلاقیاں بد کرداریاں تواڈے اندر نہیں ہونی چاہیے. پھر اللہ پاک نے جو بنی اسرائیل کو وعدے لے سکنا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اللہ کو علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، والدین نے احسان کرنا ہے، اس سے سلوک کرنا ہے اور پھر قریبی رشتہ داراں نے اس سے سلوک کرنا ہے، مسکیناں نال یتیماں نال اور مسافراں نے اس سے سلوک کرنا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام جو سارے جد امجد نے جو انہوں نے عقیدہ سے اس عقیدے کو اپنانا ہے اور شرک کو بعد رہنا ہے، اللہ پاک کی نافرمانیوں تو بعد رہنا ہے. تو یہ ساریاں گلاں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں سمجھا دیتیاں. سادہ جا یہ خلاصہ یہ ہے کہ جو کام بنی اسرائیل نے کیتے ہیں وہ تسی نہیں کرنے. جو بنی اسرائیل نے خباستہ شرارتاں کیتیاں وہی وجہ تو انہوں کا مقام مرتبہ جو اللہ نے عطا کیتا چھین لیا. انہوں تو بعد اسی تانوں بہترین امت بنایا، ساری کائنات کے اندر افضل ترین امت بنایا. اگر تسی بھی وہی سارے کام کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیتا ہے اسی تانوں بھی ختم کر کے نئی امتاں پیدا کر دیں گے، نئے لوگ پیدا کر دیں گے جڑے لوگ اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. ایمان والو جو ہے تواڈے اپنے دین تو تواڈے طرف پھر جائے گا، اسی انہوں تباہ کر کے نئی قوم لے کے آواں گے جنہاں نال اللہ محبت کرتا ہوئے گا اور وہ اللہ نال محبت کرتا ہوگا. تو اسی پوری آیت اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پوری تشریح کے ساتھ چل رہی کہ یہودیاں کا رستہ عیسائیاں کا رستہ نہ اختیار کرنا ہے نہ اللہ کو منگانا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے. اور صراط مستقیم کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کا رستہ، انبیاء کا رستہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری صراط مستقیم ہے. اللہ پاک صلی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر دم اپنے سامنے جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب مصطفیٰ کا غلام بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و ما علیہ البلاغ المبین.